تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة للآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة. صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم. محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، ایمان دیا. ایمان کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کا یقین، زبان سے اس کا اقرار کرنا، دل سے اس کا یقین کرنا، جیسا اللہ نے حکم دیا ویسے حکموں کو پورا کرنا. اللہ کے حکموں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، جیسا طریقہ بتایا ویسے عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان. جیسے ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل میں بچے سناتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. مسلمان کہتے ہیں اللہ کے سب حکموں کو ماننے والا. اللہ کے سب حکموں کو مانے اس کو مسلمان کہتے ہیں. لیکن حکم جو ہیں اس میں ہماری بھلائی ہے. دین اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا بہترین طریقہ، جس طریقے میں دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی. دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. کیسی کامیابی؟ دنیا میں کیسی کامیابی کہ صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضور کے دنیا میں نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے دنیا میں مردوں کا، عورتوں کا، جانوروں کا حال بہت برا تھا. زندگی اچھی کیسے جینا اس کا طریقہ کسی کو پتہ نہیں تھا. سب سے بڑی چیز صفائی. ان لوگوں میں صفائی بھی نہیں تھی. کئی دنوں تک نہاتے نہیں تھے. کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ ان کے میلا کچیلا رہنے کی وجہ سے حالت ایسی ہوتی تھی، اگر کسی پکشی کو، کسی پرندے کو ان کے بدن سے ٹچ کر کے، لگا کے اگر چھوڑا جائے تو پکشی بے ہوش ہو کے مر جائے. ایسے گندے رہتے تھے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صفائی سکھائی. سب سے پہلے نہانا، اپنے ناخن کاٹنا کہ وہ کئی دن تک سر کے بال مرد نہیں بناتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ جانور بھی ان کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے. انسانوں سے ہمدردی کیسی تھی کہ شوہر بیوی سے بات چیت نہ کرے، اس کے ساتھ بیٹھ کے دکھ سکھ کی باتیں کرنے کو آدمی سمجھے کہ میرا عیب ہے، اس کو عیب سمجھتے تھے. شوہر مرد اگر بیوی سے بیٹھ کے باتیں کرے تو لوگ اپنی مجلسوں میں، اپنے ریان میں ایسی باتیں کریں کہ دیکھو یہ جورو کا غلام بن گیا. عورت سے اتنی نفرت. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور حضرت خدیجہ کے ساتھ دوڑ لگائی اور حضرت خدیجہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. میاں بیوی ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دے رہے ہیں. تو تعجب کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اولاد کو بوسہ دے رہے ہیں، اس سے پیار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا دل پتھر ہو گیا تو میں کیا کروں؟ یعنی نرمی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اخلاق نام کی میاں بیوی بیٹھ کر دکھ سکھ کی 4 گھڑی بات کریں، اس کو عیب سمجھتے تھے. صفائی کا نام نہیں، اخلاق کی کوئی نشانی نہیں، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی ان میں. جانوروں کو ظلم کا شکار بناتے تھے.
بچیوں پہ ظلم تو مشہور ہے. اپنی اولاد کو کندھے پہ اٹھانا، گود لینا، اس کو لے کے بچے کے ساتھ تھوڑی دیر ہنسی خوشی کی بات کرنا، یہ تو جیسے ان کی سرداری کی ناک کٹ جاوے. اگر ہم بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیں یا اس کو گود میں لے لیں تو عرب کے مشرکوں کی ناک کٹ جاوے. اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں. اگر غریب آدمی، سردار آدمی، پٹیل آدمی، وڈیرا اور بادشاہ جیسا مالدار آدمی ہے نا، اس کے پاس میں غریب بیٹھ جاوے تو اس کو چمڑے کی چابک سے پٹائی ہوتی تھی. ہمارے نبی، رحمت والے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی جیسے افریقہ کے غلام کو اپنے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھلایا اور دنیا کو سکھایا کہ اخلاق کیا چیز ہے. ہمارے کشمیر بھی ایسا ہے، پہلے مرد آ کے گھر کے مرد آ کے کھا کے چلے جائیں گے، پھر عورتیں کھائے گی. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے، مارو باڑی بوئے بھیگا اگلے ٹھانے کھیں، بوئے مارو، ایک برتن میں دونوں کھائیں. ہمارے نبی نے سب سے پہلے صفائی سکھائی، پھر اخلاق سکھائے، مرد عورت کا، غریب مسکین کا، سیٹھ اور اپنے نوکر کا ایک جیسا برتاؤ سکھایا، انصاف سکھایا، انسانیت سکھائی. کہ اسلام کا، ایمان کا، اس دین کا سب سے بڑا انعام ہم کو جینے کا حق ملا. عورت کو سر اٹھا کے جینے کا حق ملا. کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. اولاد کے ساتھ محبت کرنا کس نے سکھایا؟ کہ اسلام نے سکھایا. شوہر کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ میں روٹی چور کے، سالن میں مسل کے اور اس کا لقمہ بنا کے شوہر کو کھلانے کا صدقے کا ثواب کس نے بتایا؟ اسلام نے بتایا. بیوی جو ہے اپنے شوہر کو لقمہ بنا کے کھلائے تو صدقے کا ثواب، شوہر لقمہ بنا کے بیوی کو کھلائے تو صدقے کا ثواب. کچھ والے ایسا کرتے نہیں ہیں، لیکن جماعت میں آئے تو سنت سیکھ کر جاؤ، عمل کریو گھر پہ جا کے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے یہ کہا کہ دنیا کے انسانوں کو بتا دو کہ جو اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی جنت بنا دے گا. کہ حضور کے زمانے میں صحابیات عورتیں کیا کرتی تھیں؟ اپنے بچوں کو یہ سکھاتی تھی کہ دیکھو دنیا کے اندر بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، لیکن ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول ناراض ہو جائے. کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نماز میں جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے سلام کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کبھی منہ سے گالی نہیں بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، بڑوں کو ادب سے بلاتے تھے. آئیں اچھو، آپ آئیے، تشریف لائیے. ایسے نہیں کہا کرتے تھے تو ہی کریے اچھتا. یہ لفظ ہے تو، یہ عربی میں نہیں ہے، آپ کا لفظ استعمال کرتے تھے. حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم حضرت انس کو بھی آپ کہہ کر بلاتے تھے، ادب سے بلاتے تھے. بیٹا کہہ کر بلاتے، کسی کو بھتیجا کہہ کر بلاتے، کسی کو نسبت کر کے باپ کی طرف یا بیٹی کی طرف نسبت کر کے بلاتے. کبھی کہتے یا ابا ذر، یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ، اے اسامہ کی ماں، اے عمار کی ماں، اے یاسر کے ابا. ایسے القاب اور اچھا نام اور اچھا ٹیگ ساتھ میں لگا کے، اچھا عزت کا لفظ لگا کے بلاتے تھے. سب سے پہلے عورتوں کو عزت دے کے بلانا بھی اسلام نے سکھایا. یہ دین سیکھنے کی چیز ہے. اللہ کے راستے میں نکلے تو یہ دین تو پوری زندگی سیکھتے سیکھتے جائیں گے. ہر ایک چیز دین سیکھیں گے. گھر میں سنت والی کتاب، مصنون دعاؤں والی کتاب. ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک روایت پڑھی میں نے. ایک صحابیہ آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے کو نیند نہیں آتی، سوتا نہیں ہے، سمے نہ تو ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ مولانا وڈے کھڑے ہوئے پھرنا میں جائیے. حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا
سب سے بڑا جو پینا ہے نا دم، وہ ماں کا دم ہے، اس کے بعد باپ کا دم ہے۔ 3 کل پڑھو، بچے پہ صبح میں دم کر دو، انشاءاللہ شام تک اس کو جنات کا، شیطان کا، نظر کا اثر نہیں ہوگا، اور چھائیے میں نہیں اچھے۔ شام کو مغرب کی نماز بعد 3 کل پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، صبح تک میں وہ کسی کے اوچھائیے میں، کسی کے اثر میں، کسی کے نظر میں، شیطان کی فریب میں نہیں آئے گا۔ سب سے پہلا دم جو ہے ماں کا دم ہے، لیکن ماں اگر یاد کرے گی اللہ کے راستے میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو یہ 3 صورتیں یاد کر لیں گے 3 دن میں تو دم کرنا آسان ہے۔ ورنہ مولانا دم کرتے کرتے پتہ نہیں کتنے سال تک دم کرتے، پھر دم نکال دیتے ہیں۔ لیکن ماں دم سیکھ کر جائے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کہ دعا مانگے، غارت النجوم وہدات العیون انت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم ہدئ لی لیلی وانم عینی۔ یہ دعا اعمال الیوم والنہار میں لکھی ہوئی ہے۔ اے اللہ، تارے ستارے ظاہر ہو گئے، رات پھیل گئی، اے اللہ تو حی قیوم ہے، تجھے نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، اے اللہ میرے بچے کو نیند دے دے، اس کی آنکھوں کو آرام دے دے، نیند آ جائے گی۔ یہ دعا یاد کر لینا۔ کہ اسلام آیا، دین آیا تو سب سے پہلے پاکی سکھائی، پھر ایک دوسرے کی ہمدردی، دکھ سکھ نبھانا سکھایا۔ حضور اپنے ساتھ اپنے غلام کو ایک پلیٹ میں کھانا کھلاتے تھے، آنے والے مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، چاہے وہ مہمان کوئی بھی ہو، لیکن ایک شرط ہوتی تھی، صفائی ہونی چاہیے۔ جیسے تیسے نہیں کھانے کا، جیسے عام عادت ہے، جیسے ہی کھانے کا لقمہ اٹھائیں گے شہادت کی انگلی الگ ہو جاتی ہے۔ اکثر عادت ہے حاضر آنے جی کی شہادت چانگ رہے نہیں الگ تھی انہیں، بہت بری عادت ہے۔ یہ شہادت والے انگلی ملا کے کھانا کھانے کی مشق کرو۔ سنت طریقہ یہ ہے، انگلیاں ملا کے کھانا کھاؤ، کہ دین سیکھنے کی چیز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی عزت کرو، من یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ حضور فرمایا جے کہ اللہ متے نے قیامت سے دیمت ایمان وین کہ اللہ پاک پاکے دین جو بدلو دین دو، دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی، تو وہ مانی جن رزق کی عزت کرے، رزق کے جلا ترا پھگائے نو۔ حضور نے فرمایا من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اناج کی قدر کرو، جلا تیرا نو پھگائے۔ گھر میں جارا کھادو بنے، واٹ متھے مانیاں ٹکر پیاویں، واٹ متھے ہڈیوں پیوں ہوئے، واٹ متھے نیارو کھچڑی آری پئی ہوئے، کھاؤ آرو پہ ہوئے۔ یہ گنداری عادت حضور فرمایا ہو نا، مسلمان ہوا ہے رزق جو ادب کرے، رزق کے اگر کدائیں پر ودیو آئے نا، گھٹیو آئے اگر واسی تھئی ہوئی آتے ہیں، ارے ٹھکانے پھگائے جڑا جناور کھائی ونے، سوارے کوئی جی غریب جی نظر نہ پہ، نکا ان جی دل میں رکھ تھی نو۔ حضور نے سکھایا کہ رزق کی قدر کرو، اگر کھانا بچ جائے ایسی جگہ پھینکو جہاں کسی غریب کی نگاہ نہ پڑے یا کسی راستہ چلنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اسلام ہے، دین ہے، سیکھنا ہے، اللہ کے راستے میں سیکھنا ہے، اپنے اندر اللہ کی ذات صفات کا یقین پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ایک بات کہی کہ جب ہمیں ضرورت پیش آئے، گھر میں کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، تو کیا کرے؟ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز مانگنے آئے تھے، دیکھا تو اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، تو وہ صحابی نے کیا کیا پتہ ہے؟ فوراً زبان سے کہا کہ یہ جس نبی کے پاس میں آیا ہوں وہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور مجھے عمل سے یہی تو سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، چلو میں مانگتا ہوں۔ اللہ سے مانگا، اللہ نے قرآن پاک میں سکھا ایاک نعبد، اے اللہ ہم عبادت تیری ہی کرتے ہیں، تو سوال مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں، وایاک نستعین، مدد بھی اللہ سے مانگیں گے۔ یہ دین سیکھنا ہے،
سیکھنا یاد نہیں رہتا، یاد نہیں ہوتا تو اللہ سے مانگیں گے اے اللہ مجھے سیکھنا آسان کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، اللہ سے دعا مانگنا حضور نے سکھایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیثیں یاد رہنے میں تکلیف ہوتی تھی، حضور سے کہا، حضور نے دعا کی اور دعا کرنے کو کہا۔ پیٹ میں درد ہوا، اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ پیٹ میں دکھاوا ہوتا ہے، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ کہ صحابہ کو سکھایا گھر کی تکلیف ہے جاؤ نماز پڑھو، گھر میں پریشانی ہے 2 رکعت پڑھی اللہ اٹھے مانگو، گھر کے اندر روزی میں برکت نہیں ہوتی روزانہ سب بیٹھ کر سورہ واقعہ پڑھو، گھر میں کوئی بیمار ہے جس کی بیماری ختم نہیں ہوتی، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ 28ویں پارے میں سورہ تغابن ہے، 18 آیتیں ہیں، خالی ہرڈو آیتوں ہیں، کتنی آیتوں ہیں؟ ہرڈو آیتوں ہیں۔ روزانہ گھر کے اندر اگر جتنے افراد ہیں نا اس میں گنتری کر کے تقسیم کر دینے کا، 41 بار پڑھنے کا، پانی پہ دم کرنے کا، وہ پانی روزانہ بیماروں کو پلانے کا، شفا اللہ دے گا۔ کہ اللہ کے راستے میں سیکھیں گے، کیا سیکھیں گے؟ کھانے پینے کے آداب۔ بتاؤ ایک آدمی، ہم دیکھتے ہیں نا آنگن میں، ہم دیہات کے لوگ ہیں، آپ لوگ قادیا کے ہیں، چوریا، قادیا، رسلیا، یہ سب چراکھڑا، یہ سب گاؤں ہیں۔ گاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ گھر کے آنگن میں بکری ہوتی ہے، بھینس ہوتی ہے، گائے ہوتی ہے، پالتو کتا ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کھلاتے ہیں؟ روٹی کھلاتے ہیں، بکری کو چارہ کھلاتے ہیں، جو بچ گیا وہ کھانا کھلاتے ہیں، رنجکا کھلاتے ہیں، باجری کھلاتے ہیں، مکائی کھلاتے ہیں۔ لیکن وہ بکری کیسی ہوتی ہے؟ اگر ایک سینگ مارے نا تو آندھرے نکال دے وے، پیٹ پھاڑ دے وے، لیکن وہی بکری اس مالک نے جس نے کھلایا وہ سمجھتی ہے جو احسان کرے اس کا حق یہ ہے کہ اس کے بچے کو تکلیف نہیں دینے کا، مارنے کا نہیں۔ بکری بچے کو نہیں مارتی، بچہ جا کے کتے کی ٹانگ کھینچتا ہے، پونچھ کھینچتا ہے، کان مروڑتا ہے، لیکن کتا کچھ نہیں کرتا۔ وہی کتا اگر باہر سے کوئی آدمی گزرے نا اس کی ٹانگ توڑ دے۔ کتا سمجھتا ہے، بکری سمجھتی ہے، گائے سمجھتی ہے، ورنہ یہ گائے، یہ بگاڑ ہے نا، بگاڑ بھیڑیا، اس کے بھی آنتڑیاں نکال دے وے، لیکن یہ گائے سمجھتی ہے میرے مالک نے مجھ پہ احسان کیا، اس کا حق ہے کہ اس کے بچے کے ساتھ تکلیف کا معاملہ نہیں کرے۔ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس احسان کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کا طریقہ سیکھیں اور جو سکھائے نا اس کو احسان مانیں۔ کیوں پتہ ہے؟ وہ اس لیے سکھاتا ہے کہ ہماری نماز صحیح ہوگی تو قبول ہوگی۔ اگر نماز کسی نے سکھائی تو سمجھو اس نے ہم کو نماز کے قبول ہونے کا طریقہ سکھایا اور نماز کے مردود ہونے سے بچایا۔ ہم کو ایک آنے والی بہن نے، سکھانے والی بہن نے، مسلم خواتین جو سکھانے آئی انہوں نے کیا سکھایا کہ کھانے کا سنت طریقہ سکھایا، برقعے کا سنت طریقہ سکھایا، ہمیں سچ بولنے کا سنت طریقہ سکھایا اور رکوع سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ سکھایا۔ تو کیا پتہ اس نے احسان کیا؟ کون سا احسان؟ کہ ہماری نماز درست ہو گئی تو اب نماز قبول ہوگی، قبول ہوگی تو اللہ کے وہاں ہماری نماز کی وجہ سے ثواب ملے گا، تو اس کا احسان ہوا، تو اس کو ہمدرد ماننے کا، اس سے شرم نہیں کرنے کا۔ جیسے بکری نے احسان سمجھ لیا، گائے نے احسان سمجھ لیا، ہم تو انسان ہیں، عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، ہم تو احسان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ نماز سکھانے والی اس کا ہم پر احسان ہے، درود پاک سکھانے والی، نماز کی دعا سکھانے والی ہمارے اوپر اس کا احسان ہے، اس کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ ہم تو خالی اتنا کہے اللہ تمہارا بھلا کرے، ہمارے ساتھ رہ کر ہم کو نماز کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، چپل پہننے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا۔ ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں حدیث ہے، اگر گھر کے اندر آئے اور جو کپڑے ہم کام کرنے گئے تھے پسینے والے ہو گئے نا، کپڑے اتار رہے ہیں، دوسرے کپڑے پہن رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں، حضور فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی نا، تو بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان ان کپڑوں میں جو اپنی حرکت یا اپنی غلط وساوس چھوڑتا ہے نا، وہ وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا وظیفہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کھانا بچہ کھائے گا تو شیطان اثر سے بچ جائے گا۔ کہ رات کو گھر کا دروازہ بند کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
رات کو دودھ گرم کر کے رکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شیطان ان چیزوں کو نہیں چھو سکتا جس چیز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کیا گیا ہو۔ رسوئی کرنا شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی اچھا کام کرو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، کہ اللہ کے نبی نے جو دین اللہ نے دیا وہ سکھایا۔ سب سے پہلی چیز پاکی، دوسری چیز اخلاق، تیسری چیز دین، نماز کو، عبادت کو صحیح کرنا۔ صحیح کرنے کے اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے راستے میں 3 دن ہمارے وصول کیسے ہو جاوے، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے ساتھ ذخیرہ جمع کر کے کیسے جاوے، یہ اللہ جل شانہ نے موقع دیا، ٹائم دیا ہے۔ ہم سیکھ کر جائیں گے اور تھوڑا بہت ابھی سیکھیں گے، اور پھر ایسی کتاب اپنی سکھانے والی ماں بہنوں سے، خواتین سے حاصل کریں گے کہ جن کتابوں کے ذریعے سے گھر میں روزانہ سیکھتے رہیں گے۔ روزانہ جیسے کمپنی والے واشنگ مشین کے ساتھ، مکسر کے ساتھ، اور پتہ نہیں کس کس مشین کے ساتھ ایک چوپڑی دیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کرے سمجھے میں نو اچھے دن میں ناری گنجا، تھوڑی گھڑی مشین خراب تھی پر نہ روتا ہم چوپڑی کھڑی نہ روتا ہے میں کرو دن آئے، پھر اس کے بعد ہم ایسا ہی کرتے ہیں تو مشین ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایسی ہم اللہ کی پیدا کی ہوئی مشین ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے قرآن اتارا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کا فرمان اتارا ہے، یعنی اللہ کے نبی نے جو طریقے سکھائے اس کو سنت کہتے ہیں۔ یہ سنت طریقے، کپڑا پہننے کا سنت طریقہ، چپل پہننے کا سنت طریقہ، مسواک کرنے کا سنت طریقہ، سرما ڈالنے کا سنت طریقہ، تیل ڈالنے کا سنت طریقہ۔ اللہ کے نبی نے ایک بہت بڑی اچھی دعا دی، ایک آدمی مرد یا عورت وضو کر کے سو جائے، کیا کر کے وضو کر کے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے ساتھ خدمت میں لگا دیتے ہیں، چوکیداری میں۔ یہ وضو کر کے سونے والا بندہ یا بندی رات میں آنکھ کھلی نا، جیسی آنکھ کھلی فرشتہ کہتا ہے اے اللہ پاک یہ بندہ یہ بندی وضو کر کے سوئی ہے، اے اللہ اس کی دعا قبول کر، اس کی تمنا پوری کر، اس کے گناہ کو معاف کر۔ اس کو فرشتہ دعا دیتا ہے، اللہ فرشتے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وضو کر کے سونے میں ہماری دعائیں قبول، گناہ معاف، اور اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے حفاظت کا ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری کہ وضو کر کے سوئیں گے، اپنے بچوں کو وضو کر کے سلائیں گے، خود پاک رہیں گے۔ جب بندہ پاک رہتا ہے، لباس پاک پہنتا ہے، تو یہ لباس ذکر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے اللہ اس بندے نے مجھے پاک رکھا، اس بندی نے مجھے پاک صاف رکھا، اے اللہ تو اس کو پاکی صافی ظاہر کی بھی عطا فرما اور اس کے دل کو بھی پاک صاف فرما۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، برتن کو جب پاک کرتے ہیں نا، برتن میں کھانا کم لیں، کم کھانا لیں گے تو صاف کرنا آسان۔ ایک بھوک تو زیادہ لگتی ہے، جی ایسا چاہتا ہے آج تو پوری پتیلی کھاوے کی ختم، لیکن پورا ہوتا نہیں ہے، 4 لقمے کھائے کے پیٹ بھرائی ہوئے ہو۔ کم کم کھانا لیں، چائے 10 مرتبہ لیں۔ برتن کو چاٹ کے صاف کیا، حضور فرماتے برتن دعا دیتا ہے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ جب دسترخوان اٹھاتے دسترخوان دعا دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ ہمارے نکلنے کو قبول فرمائے۔ ہم سیکھیں گے سنت طریقے، کھانے پینے کے، لباس کے، بچوں کی تربیت کے، شوہر کے ساتھ کس طرح سلام کرنا، کیسے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، بچوں کی تربیت کیسے کرنا، حلال کمائی اللہ سے کیسے مانگنا، کب مانگنا۔ کہ صحابہ کرام صبح سویرے اٹھ جاتے تھے، صحابہ کی صفت تھی، یہ امت صحابہ کی صفت پہ تھی نا، تب تک اس کی روزی رزق میں برکت تھی۔ جب سے سورج اگنے کے بعد اٹھنا شروع کیا، کاروبار تو بڑھ گئے لیکن برکت گھٹ گئی۔ آج ہر ایک کے گھر میں 2 گاڑی ہے، 3 4 موبائل ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، بینک میں کھاتا ہے، پتہ نہیں گھر میں کھانا کھاتا ہے لیکن بینک میں اس کا کھاتا ہے، بینک میں بڑی بڑی بیلنس پڑی ہے، الگ الگ مکان پلاٹ ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، کیونکہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت چھوٹ گئی۔ کہ بچوں کو رات میں جلدی سلاؤ، بچے جلدی سو جاؤ، صبح کو فجر میں اٹھنا ہے۔ جس ماں بہن نے، عورت نے، مسلم خواتین نے گھر میں یہ عادت ڈالی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے برکت کے، رحمت کے، شفا کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ نکلنا قبول فرمائے۔ آنے والی خواتین کو یہ درخواست رکھے، بھئی ہمیں سکھاؤ، آپ لوگ سیکھے ہوئے ہمیں بتاؤ، ہم سیکھنے آئی ہیں، ہمیں سیکھنا ہے، صحیح طریقہ معلوم کرنا ہے، پھر اپنے ساتھ وہ دعا لکھ لے گئے
اپنے کو بھلے پڑھنا نہیں آتا لیکن لکھا لینے کا. جب لکھا لیا گھر پہ جائیں گے شوہر کو بٹھاوے میں نے دعا لکھائی ہے تم بیٹھو مجھے یاد کراؤ. اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کو یاد کراتے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کراتے تھے, حضرت ام سلمہ کو, حضرت میمونہ کو یاد کراتے تھے. آپ بھی میرے شوہر ہیں, آپ کے پیچھے تو میری دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے رکھی ہے, مجھے بیٹھو دعا سکھاؤ. جب ہم وہ بیٹھیں گے نا سیکھنے کے لیے بچے بھی دیکھیں گے اماں ابا کچھ کر رہے ہیں, موبائل میں گیم نہیں کھیل رہے, موبائل میں ڈڑا گیم پتہ نہیں کون کون سے وہ گیم کھیلتے ہیں وہ نہیں کھیل رہے ہیں. امی ابو سے کچھ سیکھ رہی ہیں, بچے بھی بولیں گے ہم کو بھی سکھاؤ نا, تو گھر میں ذکر ہوگا. میری محترم خواتین گھر میں اللہ کا ذکر کیا شروع ہوگا, عرش کے اوپر آپ کے نام کے چرچے ہوں گے. اللہ فرش سے عرش تک ہم سب کے چرچوں کو قائم و دائم فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا پڑھ لیجیے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.